بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قومی وائس کے معزز دوستوں، میں ہوں محمد کامران۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کے تخت کا کیا معجزہ ہے؟ ملکہ بلقیس کون تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کیا لینے آئی تھی؟ اور ملکہ بلقیس کب، کہاں اور کس وجہ سے مسلمان ہوئی اور کس چیز نے اسے متاثر کیا اور اس نے اسلام قبول کر دیا؟ تو آج کی اس زیر نظر ویڈیو کے اندر ہم اسی موضوع کے اوپر مکمل تفصیل سے بات کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھیں، اور نئے آنے والے تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ ملتا رہے۔ تو چلتے ہیں موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ہدہد کو اڑتے ہوئے ملکہ بلقیس کی روانگی کا علم ہوا تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف آیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ ملکہ بلقیس اپنے ملک سے روانہ ہوئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو عمارت بنانے کا حکم دیا۔ جنات نے سبز شیشوں سے ایک عالیشان محل تیار کر لیا جس کی کئی منزلیں تھیں۔ اوپر کی تمام منازل سفید شیشوں کی تھیں۔ وہ ایسا لگ رہا تھا کہ گویا کہ وہ سارا پانی ہے۔ ان منزلوں کے نیچے دریائی جانوروں کی تصویریں بنائی گئی۔ تیار ہونے کے بعد شیش محل ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے سمندر ہے جس میں مچھلیاں بھی ہیں اور دوسرے حیوانات بھی ہیں۔ بلقیس کا قافلہ جب دور سے نظر آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اصحاب الرائے جنوں اور انسانوں کو جمع کر کے ان سے فرمایا، تم میں سے ایسا کوئی شخص ہے کہ جو تخت کو ان کے آنے سے پہلے یہاں لا سکتا ہے؟ ایک جن کھڑا ہوا جس کا نام عفریت تھا اور وہ کہنے لگا، میں اس کو آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ اس وقت جب آپ یہاں سے اٹھیں گے، یعنی اجلاس ختم ہوگا، تو میں تخت آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تخت آنے سے پہلے مجلس برخاست نہیں ہوگی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر آصف کہنے لگا، میں آپ کے سامنے اس کو لا کر حاضر کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کتنی دیر میں تم اس کو لا دو گے؟ تو وہ کہنے لگا، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں اس کو آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی نظروں کو آسمان کی طرف اٹھایا۔ ادھر آصف نے سجدہ ریز ہو کر رب کائنات سے دعا کی تو دیکھا تخت بلقیس ان کے سامنے حاضر ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے زمین کی طرف جب دیکھا تو تخت بلقیس حاضر پایا، جس سے ان کو انتہائی خوشی ہوئی اور حکم فرمایا، اس کو میرے پاس الٹا کر کے رکھ دیا جائے۔ بلقیس دربار سلیمانی میں حاضر ہوئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس الٹا پڑا ہوا دیکھ کر سخت متعجب ہوئی، اس لیے کہ اس نے تخت کو سخت حفاظت اور پیرے میں رکھا تھا۔ پھر اپنی قوم کی طرف دیکھا تو وہ انتہائی ذہول کی کیفیت میں ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو مخاطب کر کے فرمایا، تمہارا تخت بھی اس جیسا ہے۔ بلقیس نے کہا، گویا یہ وہی ہے، میں اپنی قوم کو لے کر آپ کی تابعداری اختیار کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اب تم اور تمہاری قوم مامون ہے اور عنقریب تم دوبارہ اپنی قوم پر حکومت اللہ کے احکام کے مطابق کرو گی۔ بلقیس نے واپس جانے کی اجازت طلب کی تاکہ جا کر اپنی قوم کو دین جدید کی خوشخبری سنا دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، واپس لوٹنے سے پہلے سفر کی تھکاوٹ کو دور کر پھر چلی جاؤ۔ انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور کپڑے وغیرہ بدلنے کے لیے اپنے خیمے کی طرف چلی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے محل میں تشریف لے گئے اور کرسی پر رونق افروز ہوئے۔ بلقیس اپنی زینت کے ساتھ شیش محل کے اندر داخل ہونے لگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو انتہائی دلکش انداز میں دیکھا جو ان کا استقبال کر رہے تھے۔ جب زمین کی طرف دیکھا تو اس کی پانی سے بھرا ایک حوض سمجھا اور کپڑے کے گیلے ہونے کے ڈر کی وجہ سے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ شیشے کا محل ہے، پانی نہیں ہے۔ اپنی ناواقفیت پر اس کو شرمندگی ہوئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کیا اور اللہ کی قدرت اور اس کی عظمت کا اعتراف کیا، اور یقین کے ساتھ کہنے لگی، اے میرے رب، میں نے سورج کی عبادت کر کے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے،
اور ایمان لا کر واپس لوٹی اور ہر سال حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں جزیہ بیچتی رہی۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ ملتا رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔